الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الركن والمقام من ياقوت الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات تاج المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبۃً اخلاصاً عقیدۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم محترم و محتشم سامعین ذی وقار اہل محلہ نمازی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ جاری ہے اور اب اس مہینے کی آخری تاریخ ہے اور پھر عنقریب آنے والا وقت بالخصوص ذوالحجہ مقدس عاشرہ، اس میں حج کا ایام بھی ہے، قربانی کا ایام بھی ہے اور ذکر و فکر والے معاملات بھی ہے، وہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہینہ در حقیقت حج کے قافلوں کا مہینہ ہے۔ وہ خوش نصیب آنکھ ہے جو بیت اللہ شریف کو بہت قریب سے دیکھے گی، اس کی فضاؤں میں گھومے گی اور اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج ادا کرے گی، محبوب کے در پر حاضر ہو کر بالکل بہت قریب محبوب علیہ السلام کے معاذ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس نظاروں کے صدقے، مقدس آنکھوں اور مقدس مقامات کے صدقے میری زندگی بار بڑی سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک تعمیر کعبہ کے حوالے سے بھی تفصیل گفتگو کی۔ بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ ایک جنتی پتھر جس کا نام حجر اسود اور دوسرا جنتی پتھر جس کا نام مقام ابراہیم، یہ نسب ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان و شوکت، اس حوالے سے بیان ہوگا۔ ساتھ اگر وقت نے ساتھ دیا تو حج کے فضائل بھی کچھ مختصر بیان ہوں گے اور حجاج کرام کی شان۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا الرکن والمقام من یاقوت الجنہ، فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم، فرمایا یہ دونوں جنتی یاقوت ہے، جنتی پتھر ہے۔
یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف فرما ہوئے تو یہ دونوں پتھر بھی آپ کے ساتھ آئے۔ المختصر وہ یہ کہ جس نے ان پتھروں کو دیکھا تو اس نے کوئی عام شے کو نہ دیکھا بلکہ جنت کے پتھر کی زیارت کی۔ دنیا ہی میں جنت کا پتھر، مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہاں تک فرمایا اگر انسانی خطائیں سے نہ چھوٹی، چھونے والے چھوتے ہیں، گناہوں سے بھرا وجود لے کر حاضر ہوتے ہیں، فرمایا اگر انسانی خطائیں سے نہ چھوٹی نہ تو یہ پتھر ایسے ہیں کہ اس کی روشنی سے مشرق اور مغرب منور ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی تاثیر و تجلیات جنتی۔ اور مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اب اس کی دیواریں جب اوپر ہونا شروع ہوئی، اب جب دیواریں اوپر ہوتی ہے تو پھر اب مزید بنانے والے کے لیے کوئی چیز درکار ہوتی ہے جس پر چڑھ کر وہ مزید اس کو اوپر تک بنا سکے۔ تو آپ نے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر لے آئے، تو وہ آگے بڑھے۔ راستے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور عرض کی، اے اسماعیل علیہ السلام، میں آپ کو دو جنتی پتھر بتاتا ہوں جو طوفان نوح کے خوف سے حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے زمین میں ڈال دیا۔ کہاں پر؟ فرمایا جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس یہ روح زمین کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس جو بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے۔ اب تو اس پہ کافی تعمیرات ہو گئی وغیرہ لیکن نظر اب بھی آ جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس، باب السلام کی طرف سے آپ جب جائیں گے نا تو سامنے آپ کو یہ پہاڑ اس طرح نظر آ جائے آسانی سے، یا نیچے کی طرف وضو خانے وغیرہ بنے ہوئے۔ جبل ابو قبیس یہ پہاڑ ہے، وہ زمین کا پہلا پہاڑ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے گئے، جہاں یہ دو پتھر زمین میں گاڑے ہوئے تھے، اس پہاڑ کے اندر اس پہاڑ سے دو پتھروں کو نکالا اور پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی گئے اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا دینا اور ایک پتھر وہ ہے جو تعمیر کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام استعمال فرمائے۔ اس طریقے سے یہ دو پتھر، ایک کو نصب کیا گیا اور ایک کو مقام ابراہیم بیت اللہ شریف کے بالکل قریب قریب اسے نصب کیا گیا، اور اس پر آج تک ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک اس پہ اوپر رکھ کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ ان پتھروں کی شان اتنی اعلیٰ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ جب حجر اسود کو استلام کیا جاتا ہے، اب دیکھیں نا وہاں جاتے ہیں، طواف شروع ہوتا ہے تو اس کو استلام کیا جاتا ہے، کیونکہ چومنا ہر کسی کے بس میں نہیں، استلام ہوتا ہے، اس کی بھی وہی شان ہے، وہی فضیلت ہے، جس طرح چوما جائے اس کی وہ شان۔ اب جو استلام کرے گا، استلام کرنے والا استلام کر کے اپنے طواف کے چکر کو شروع کرے گا، لیکن حدیث مبارکہ میں بروز محشر اللہ تعالی سے آنکھیں عطا فرمائے گا۔ جنتی ہے نا پتھر، جس نے ایمان کی حالت میں اس کی زیارت کی ہوگی، اس کا بوسہ لیا ہوگا، اس کو استلام کیا ہوگا، بروز محشر یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ کتنی شان اعلیٰ ہے وہ جگہ، کتنی اعلیٰ، وہاں کتنی شان والی چیزیں موجود ہیں۔ اس طرح مقام ابراہیم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو اس جگہ کھڑے رہ کر ساری رات عبادت فرماتے ہیں۔ جس طرح حجاج کرام طواف جب مکمل ہوتا ہے 7 چکر، اس کے بعد 2 رکعت واجب ادا کیے جاتے ہیں اور یہ مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے رہ کے ادا کرنے ہوتے ہیں۔
تو حجاج کرام جہاں پر ادا کر رہے تھے اسی جگہ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات عبادت کی، یہاں تک کہ ایک رات میں پورا قرآن مجید مکمل فرمایا ہے، اسی پتھر کے پیچھے کھڑے ہوئے نمازی، پھر مقام ابراہیم اور پھر سامنے بیت اللہ شریف، یعنی بیت اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ مقام ابراہیم موجود ہے۔ اور یہی چاہت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے لے گئے، اور مقام ابراہیم تک پہنچے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ مقدس پتھر ہے جس سے تعمیر کعبہ ہوئی۔ تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہ ہم اس جگہ کو مصلی بنا لیں، نماز کی جگہ۔ تو آقا جو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا، آپ کا یہ کہنا ہوا ابھی شام نہ ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ایک مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ تو ایک تو مقام ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت کا پتہ چلا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ اس جگہ کو مصلی بناؤ، اس کی وجہ سے وہاں پر نماز پڑھنے والے کو کوئی شرک، کوئی مشرک، کوئی بدعت نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ دوسری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی واضح ہو رہی ہے کہ آپ کی رائے کے موافق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی جیسے آپ کی چاہت تھی۔ تو حضور کے صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے، حضور کے صحابہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ بہرحال اس سے اس بات کو بھی اجاگر کرنا ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سجدے کی بہترین جگہ دو ہیں، نمبر ایک مقام ابراہیم، سجدے کی بہترین جگہ، سجدہ تو رب کو کیا جا رہا ہے لیکن فرق بہترین جگہ یہ ہے کہ سامنے مقام ابراہیم ہو، جنتی پتھر نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور دوسری جگہ فرمائے امام کی سیدھی طرف، جیسے یہ سیدھی طرف ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگوں کا بڑا عجیب حال ہے، آخری صف میں بیٹھنا پسند کریں گے، ایسا لگے گا جیسے جنازہ پڑھنے ہیں، اور حرکتیں بھی جنازے والی ہوگی کہ جیسے ہی فرض مکمل ہو بھاگتے ہوئے نظر آئے، جس طرح جنازہ پڑھ کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑا عجیب حال ہے۔ آگے کی صفیں خالی ہوتی ہے، آگے آنا پسند نہیں، کہاں بیٹھنا ہے پیچھے بیٹھ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نماز کا دوران کتنا مختصر ہے، بیان کا دوران کتنا مختصر ہے، کوئی ایسا نہیں 6-8 گھنٹے کا یہ کورس ہے، یہ تو مکمل مختصر ایک پیریڈ ہے جو جلد سے جلد مکمل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا زمانہ تھا پہلے صف کے لیے آپس میں لڑائی کرنا تک پسند کر جاتے تھے کہ نہیں وہ کتاب میں پہلی صف میں جاؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں پہلی صف میں جاؤں گا۔ پہلی صف کی فضیلت کتنی فرما تمہیں پتہ چل جائے تم قرآن غازی کے تم پرچیاں کر کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا، اتنی فضیلت ہے۔ ہمارا امام کی سیدھی طرف فرمایا یہ بہترین ہے سجدے کی جگہ پر۔ مقام ابراہیم جیسے بتایا چونکہ یہ ایک پتھر ہے جو جنت سے اتارا گیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، جبریل امین علیہ السلام کے حکم پر اسے بیت اللہ شریف کے قریب نصب کیا گیا جیسے کہ حجر اسود ہے۔ اب دیکھیں یہاں سجدے کی اصل جگہ بتائی گئی، بہترین جگہ فرمایا مقام ابراہیم ہے۔ تو جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی کہ یہ جنتی پتھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو دل میں تعظیم تو آئی، تعظیم سے کہاں بچا، تعظیم تو آ رہی ہے۔ تعظیم آنے کے باوجود اب دیکھو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رب نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، روئے زمین حضور کی امت کے لیے مصلی ہے، لیکن خاص طور پر مقام ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو پتھر کی تعظیم تو آئی۔ جب پتھر کی تعظیم عین نماز میں آئی لیکن نماز میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ نماز اور اعلیٰ شان والی ہو گئی، اعلیٰ شان والی اور کامل ہوئی،
تو سوچے جس ہستی کے سامنے پتھر آ کر خود کلمہ پڑھنے اس ہستی کا اگر ذہن میں تصور آ جائے تو نماز کتنی کامل ہو جائے گی، تو اس نماز کی کیا شان ہوگی۔ یہ چیزہ عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ اس کو گرا بنا بڑی برکت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اب ہر جگہ ہے، رائے کے دانے کے برابر میں شک نہیں، وہ زمین حضور کی امت کے لیے مصلی نماز پڑھے، لیکن خاص طور پر جس جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حکم بھی دیا جا رہا ہے اس جگہ کو مصلی بنا۔ اس کا مطلب تعظیم اگر ہے، اور اہل عقیدت کے سوا بھی یہی ہے کہ وہ شاعر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، تعظیم بجا لاتے ہیں۔ ان تعظیم کو کرنے کی وجہ سے عبادت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، بلکہ عبادت اور کامل نہیں بلکہ اکمل درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ ان باتوں سے واضح طور پر یہی اشارہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن بصری رحمہ اللہ کا حوالے سے ملتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مقام ابراہیم قبولیت مقام میں سے ایک مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت ہر جگہ جہاں سے بندہ دعا مانگے، لیکن مقام ابراہیم کو خاص طور پر سلف صالح اکابرین صحابہ نے اس چیز پر اعلان کر کے بتایا، فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خاص طور پر رب کی تجلیات ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو وہاں جا کر دعا مانگنے کا خصوصیت سے ذکر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا اگر مشرکین نے ہاتھ نہ لگایا ہوتا تو ان پتھروں کی وہ شان ہے، مقام ابراہیم کی وہ شان ہے، حجر اسود کی وہ شان ہے کہ اگر مشرکین نے ہاتھ نہ لگایا ہوتا جو جس مرض میں آتا ہے اسے چھوتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ تو سوچیں ذرا، غور و فکر کریں کہ یہاں شفا دینے والا جو ہے وہ پتھر ہے، واضح طور پر معبود کا فرمان ہے کہ جو اسے چھوتا اللہ اسے شفا دے دیتا، جس کی طرف سے اصلاً شفا ملتی وہ میرا رب ہے، لیکن جو چیز وسیلہ بن رہی ہے وہ حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقدس پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، تو جنتی پتھر ہے، پتھر ہونے کے باوجود شفا دے رہا ہے، تو جس کی شان اتنی اعلیٰ ہو کہ وہ پتھر اسے دیکھے اور کلمہ پڑھے، تو سوچے پھر اس ہستی کے وہاں پر رہنے والی مٹی کھا کے شفا بن جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ اگر اسے کھا کے شفا دے دیا جائے، کھا کے شفا، یہ دیکھیں پتھر بھی تو شفا دے رہا ہے نا، اس کے بارے میں معبود فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے اگر نہ چھوا ہوتا جو مرض آتا، مریض پہنچ رہے تو چھوتا اللہ سے شفا دے دیتا۔ تو اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، تو اس مقام ابراہیم کی یہ شان ہوئی کہ جو مریض پہنچا تھا شفا ملی، تو جو خود ابراہیم علیہ السلام کے بھی نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، وہاں کی جو مٹی ہو وہ پھر کھا کے شفا کیوں نہ ہو، اس میں اللہ نے شفا کو کیوں نہ رکھا ہو، یقیناً وہ بھی شفا والی شے ہے۔ اور جن کو تعظیم ملی انہوں نے حقیقت تعظیم کی، یہ تعظیم ملنا، یہ نسبتوں کی قدر کرنا بہت بڑی شان ہے، نسبتوں کی قدر ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں نسبتوں کی برکتیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بارے میں مختصر کچھ گفتگو تھی۔ اب آئے حج کی طرف۔ حج یقیناً مسلمانوں پر، صاحب نصاب پر، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اسی طریقے تندرست ہو، ساتھ وقت بھی حج کا ہو اور زیادہ راہ ہو، یعنی یہاں سے وہاں تک کا جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، وہاں سے واپس آنے کا خرچہ، اور ساتھ جن اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے پاس بھی مال و متاع رہنے کا خرچہ ہو، اسے کہتے زیادہ راہ۔ تو یہ تمام شرائط اگر پائی جائے تو ایسے شخص پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس پوزیشن پر آیا، حج نہ کیا، اب وہ مقروض ہو گیا، اب بھی اس پہ حج فرض ہی رہے گا، کیونکہ اس شرائط پر تو آ چکا تھا، کیوں نہیں کیا حج کر لیتا۔ لہٰذا اب اگر حج نہ کر سکا اور بعد میں مقروض ہو گیا تو اسے حکم دیا جائے قرض لے کر بھی حج کو ادا کر، کیونکہ رب نے تجھے موقع دیا تھا، مال و متاع دیا تھا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خرابی دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بچی کے جہیز کے لیے انتظام کیا ہے اور اس صورت میں ہم نے رقم جمع کی،
اب حج کو نہیں جا سکتے، الامان والنفیس، کتنا برا فعل ہے۔ رب نے ہی اولاد عطا فرمائی، رب نے ہی اسے زندگی بخشی، رب ہی رشتہ اچھا بھیجے گا، رب ہی کی طرف سے سارے نام اکرام ہے، اور رب ہی کی طرف سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ تمام شرائط پائی جائے، تم حج کے لیے آ جاؤ، دائیں بائیں نہ دیکھو، حج کے لیے آ جاؤ۔ یہ بندہ اپنی بات چلا رہا ہے، اپنے نفس کا معاملہ رہا ہے، اپنی سوچ کو بیچ میں لا رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ بچی کے لیے جہیز کے لیے انتظام کیا ہے، تو بچی کا جہیز دینا آپ پر کوئی فرض نہیں تھا، لیکن حج ادا کرنا رب کی طرف سے تمہیں حکم ہے، فرض ہے تم حج ادا کرو۔ تو یہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ نہ کرے شاید نصاب ہونے کے باوجود، یقیناً ایسا شخص بڑا بدنصیب رہا کہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے کیا پتہ زندگی کیسی ہے، صحت مندی کی زمانے میں یہ چیز ہو جائے، اس سے بڑی خوش نصیب اور کیا ہو سکتا ہے۔ بعد میں آگے نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے اور حدیث مبارکہ میں آیا حج کی فضیلت کتنی اعلیٰ ہے، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ فرمایا حج مبرور مقبول، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس کی جزا تو سوائے جنت کے کچھ نہیں، ڈائریکٹ اس کی جزائی جنت ہے جس کی حج نے حج مبرور ادا کیا۔ وہ حج جس میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ فسق و فجور ہو، نہ گالی گلوچ ہو، نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ کوئی فحش باتیں ہو، نہ کوئی گناہ گاری والا کام ہو، نہ کسی غیبت ہو۔ فرمایا اس طرز پر یہ چیزیں نہ ہو اور اس نے حج ادا کیا، فرمایا اس نے اپنے حج کو کامل کیا اور حج مبرور ادا کیا، ایسے شخص کی جزا جنت ہے۔ کتنا بڑا مقام دنیا میں بیٹھے بٹھائے دے دیا گیا، یہ تیرا انعام ہے۔ اب جہیز کے اندر یہ چیزیں کہاں پوشیدہ ہیں؟ رب چاہے گا بہترین رشتہ عطا فرمائے گا، ایسا رشتہ ہوگا کہ لڑکے والے خود کہیں گے ہمیں جہیز کی عادت نہیں، ہم اپنا انتظام خود کریں۔ توکل تو کریں۔ اصل بات یہ ہے بندے کی منشا، اپنی چاہت یہ ہونی چاہیے، خواہش، تمنا، آرزو، دعا یہ ہونی چاہیے کہ مجھے میرے رب نے جو حکم دیا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے، بس۔ پھر آگے سارے کام رب خود بنائے گا۔ اب ان کاموں میں ہمیں پریشان ہونے کی حاجت نہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ ہو جائے۔ جیسے دکانداری ہے، نماز کا وقت تو آ جاؤ، رب بلا رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ، آ جاؤ۔ اب یہ نہ سوچو گاہک آ رہا ہے، نہیں، اب نماز آ رہی ہے، اب رب کا حکم آ رہا ہے، تو رب نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ آپ کریں اس عمل پر، اس پر عمل کریں، آپ دیکھیں کتنی برکت نصیب ہوگی۔ بس بندہ یہ سوچے رب نے مجھے جو حکم دیا مجھے وہ کرنا ہے، بس۔ دنیا چاہے ناراض ہوتی ہو، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں کہ آپ رب کی رضا کے مطابق وقت گزار رہے ہو، تو کیا محروم رہو گے؟ کیا بدنصیبی والا معاملہ رہے گا؟ قطعاً ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ تو بندے کی بس چاہت یہ بن جائے، توکل یہ بن جائے کہ مجھے میرے رب نے جو حکم دیا پہلے مجھے وہ کام کرنا ہے، باقی جو کام ہے اس کے بعد نماز پڑھیں، چلے جائے دکان پہ، فوراً کون منع کرتا ہے؟ حلال اس کی عبادت ہے، لیکن پہلے جو رب کا حکم ہے وہ تو ادا کریں۔ حج کا بھی اس قسم کا معاملہ، اس لیے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، فرمایا حج اتنی شان والی عبادت ہے کہ بندہ حج کو آتا ہے ان تمام شرائط کے ساتھ جس کا ذکر ہوا، تو فرمایا اس حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخشش و مغفرت ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، فرمایا اب جب یہ حج سے فارغ ہوا تو ایسے ہوا جیسے کہ ولدت امہ، اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ کہ جب پیدا ہوا تھا لوگوں نے مبارکباد دی تھی، اب حج سے فارغ ہوا تو بھی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک جانب اشارہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا گناہ سے صاف تھا اور آج تو حج کر کے آیا ہے تو بھی گناہ سے اسی طرح صاف ہو چکا ہے۔ یہ حج کی شان ہے۔ اور ایک حاجی اپنے خاندان کے، اپنے گھر والوں کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، 400 افراد کی، یعنی اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ اس لیے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی حج کر کے آئے تو ان کے پاس جاؤ، خصوصی دعائیں کرواؤ، کیونکہ وہ گناہوں سے صاف ہو گیا، اب تمہارے حق میں دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو حجاج کرام کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا فریضہ حج اگر لازم ہو چکا تو بر وقت اور جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حج کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے حاجی حج کو گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا بروز محشر قیامت تک جتنے سال آئیں گے ہر سال اس کو حج کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔
لہذا اس کی برکتوں کو حاصل کیا جائے۔ آخری میں ایک مسئلہ عرض کر کے گفتگو ختم، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج 27 تاریخ اور ممکنہ طور پر اتوار کو چاند نظر آ سکتا ہے ذو الحجہ شریف کا۔ تو اس میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ وہ ذو الحجہ کی جیسے چاند نظر آئے پہلی تاریخ ہو اس وقت سے لے کے جب تک جانور کی قربانی نہ ہو جائے اپنے ناخن اور جسم کے بالوں کو نہ کاٹے۔ لیکن یہ حکم جو ہے مستحب ہے، فرض واجب نہیں، اگر کر بھی لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ حکم ہمیں دیا گیا ثواب کی غرض سے تو کم از کم بندہ اس سے محروم رہے گا۔ لہذا اتوار کی مغرب سے پہلے ممکنہ طور پہ چاند نظر آ سکتا ہے، تو یہ ہے کہ اتوار کی مغرب سے پہلے آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، ناخن بال ان سے فارغ ہو جائیں، تاکہ کم از کم ہم بھی اس فضیلت کو پانے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں مسلمان نیکیوں کا بڑا حریص ہوتا ہے، جہاں سے اسے نیکی کرنے کا موقع مل جائے، سنت رسول پر چلنے کا موقع مل جائے، وہ اس پر چل کے بتاتا ہے۔ لہذا کوشش کیجیے، ابھی ہے 2 دن ہے پورے، اتوار کو مغرب سے پہلے تک یہ کام آپ مکمل کریں، لیکن یہ مستحب ہے تاکہ اس کا ثواب دیا جائے۔ اور جو شخص قربانی نہیں کرتا، اس بارے میں غالباً سنن نسائی شریف کے حدیث مبارکہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس حوالے سے ملتا ہے، اور میں جو نہیں کرتا اگر وہ بھی اس پر عمل کر لے اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک گولڈن چانس ہے کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتے لیکن اس بات پر تو عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آنے والے مقدس ایام کی برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا